السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 177 یعنی 170 پر 7 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں وہ بہت ہی مضبوط باتیں ہیں، ٹھوس عقیدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے مومنین کو یہ بتلا دیا ہے کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف، پورب یا پچھم کی طرف پھیر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب مدینے کے اندر ہجرت کر کے آئے تو ان کو پہلی مرتبہ یہ حکم دیا کہ آپ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس حکم کو اللہ نے منسوخ فرمایا اور کہا کہ اب آپ کو بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اہل کتاب کی ایک جماعت اور بعض مسلمانوں پر یہ حکم بڑا ہی شاق گزرا، ان کو بڑا بوجھ معلوم ہوا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اب اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر ذرا بوجھ معلوم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو قبلے کے حکم کی جو تبدیلی ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف اور اب جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو بالکل جھکا دے رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے رخ کو پورب کی طرف یا پچھم کی طرف موڑ لے۔ اگر نیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، اور آدمی چاہے جس طرف بھی رخ کر لے، وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے اے لوگو کہ تم اپنے چہروں کو پورب کی طرف یا پچھم کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، نیکی اس آدمی کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور جو فرشتوں پر ایمان لائے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں نیکی کے تمام قسموں کو بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ یہ 3 ایسے ایمان لانے کے شق اور پوائنٹس ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نیکی کو بیان کر دیا۔ اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو آدمی ایمان لے آتا ہے، اب وہ دوسروں کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرے گا۔ اب دوسروں کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا، پیر فقیر کی بات چھوڑ دیجئے اور دیوی دیوتاؤں کی بات چھوڑ دیجئے، فرشتوں کی اور جنوں کی بات چھوڑ دیجئے، انسان اپنے نفس کی بھی عبادت نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اور اس نے معلوم کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب وہ آخرت پر ایمان لایا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے، لہذا اب اس کا پورا جو اس کی پوری کوشش جو ہوگی، اس کی پوری جد و جہد صرف آخرت کو بنانے کے لیے ہوگی، اور جب اس کی جد و جہد آخرت کو بنانے کے لیے ہوگی
تو وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی خرابی والا کام نہیں کرے گا، اپنے نیک عمل کو درست کرتا چلا جائے گا۔ اور جب وہ فرشتوں پر ایمان لے آیا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فرشتے اور خاص طور سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں اور اللہ کے درمیان سفیر تھے، اور وہ جو کچھ لے کر کے آئے اور جو کچھ شریعت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم میں ہو یا نبی کے فرمان میں ہو، وہ سب اللہ کا ہی بتایا ہوا ہے اور وہ بالکل برحق ہے، اور پھر اس کی اطاعت و اتباع وہ آرام سے کر لے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والکتاب والنبیین، اور نیکی اس آدمی کی ہے جو کتاب پر ایمان لائے، نیکی اس آدمی کی ہے جو کتاب پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہاں پر کتاب سے مراد جتنے بھی کتاب نازل ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم بھی اور قرآن کریم سے پہلے جتنے بھی کتاب نازل ہوئے ان تمام کتابوں پر ایمان لانا کہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور سب سے آخری کتاب یہ قرآن کریم ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو پچھلی تمام کتابوں کا نگہبان ہے۔ ہر طرح کی خیر و بھلائی اسی کتاب پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کتاب اول و آخر تمام لوگوں کے لیے آج کے ڈیٹ میں ہدایت ہے، اور قیامت کی صبح تک ہدایت اسی قرآن کریم سے مل سکتا ہے، دوسری کتاب سے نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اوپر آدمی اگر ایمان لے آئے تو یہی کتاب انسان کو تمام نبیوں کے اوپر دعوت دینے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہی کتاب کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے اوپر ایمان لانے کا حکم یہی قرآن ہمیں دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے بارے میں بیان فرمایا۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرے، مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرے، یعنی مال کی رغبت ہو، چاہت ہو، پھر بھی اللہ نے جہاں جہاں کہا ہے اس کو خرچ کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ ابھی ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو مال خرچ کرتے ہیں وہ نہیں، اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی چاہت ہے، رغبت ہے، محبت ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین خرچ کرنا کیا ہے، سب سے بہترین خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، یعنی بہترین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہے کہ تو صحت مند ہو، مال کی محبت بھی ہو، اور مال کے کم ہو جانے کا ڈر بھی ہو، اور اسی طرح سے فقر و فاقہ اور محتاجگی کا اندیشہ بھی ہو، اس کے باوجود مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اصل میں نیکی ہے، یہ اصل میں نیکی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جب چاہے تو خرچ کر دیا، جب چاہے تو نہیں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایمان والوں کے مال میں صرف انہی کا حق نہیں ہے، ان کے بال بچوں کا صرف حق نہیں ہے، بلکہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ ابھی کوئی مانگتا ہے نا اس کو دے دیجئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اس کو دینا اچھی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں اپنی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کبھی نہیں سنا گیا اور کوئی ایسی حدیث نہیں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر کے دے دیا۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیک گراؤنڈ کو پتہ کرنے کے لیے نہیں گئے کہ یہ کیا ہے، کتنا ہے، کہیں ایسے ہی چٹکے تو نہیں مانگ رہا ہے۔ ہاں البتہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرام کام کرنے کے لیے مانگتا ہے، آپ اس کو مت دیجیے، اگر یہ تحقیق ہو جائے تب، وگرنہ جو بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے فوراً وہاں پر دے دیجیے، اور یہ نہیں دیکھیے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے وہاں پر خرچ کرنا، اسی کو کہتے ہیں افضل صدقہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتلایا کہ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحشر کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ جو انصار مدینہ ہیں ان کو خود اپنی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود وہ
ضرورت مندوں کو اپنا مال دے دیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ صدقہ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت بھی پوری کیجیے، لیکن مال کی محبت کے باوجود، اور مال ہمارا کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں محتاجگی نہ آ جائے، اس جذبے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا وہاں پر مال خرچ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود مال کو دے کن لوگوں کو؟ ذوی القربیٰ، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار. اگر ان کے پاس ضرورت مندی ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں، اگر ان کو مال چاہیے، ان کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو ان کو دیجیے. آپ ایک غیر آدمی کو مال دیتے ہیں اور ایک رشتہ دار کو اگر مال دیتے ہیں وہ ضرورت مند ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. مسند احمد کی روایت ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ عام جگہ پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف صدقہ ہے. الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، اگر آپ عام آدمی کو مال دیتے ہیں تو وہ صرف صدقہ ہے. ایک مسکین کو آپ نے دے دیا، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ نے دے دیا. لیکن اگر آپ نے ایک رشتہ دار کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان، تو اس میں دو اجر و ثواب ہے. صدقے کا بھی اجر و ثواب ہے، اور رشتہ داری کو آپ نے جوڑا، رشتہ داری کو حق کو ادا کیا، رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، کیونکہ آپ کے مال کا لوگوں کے مقابلے میں آپ کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود نیکی یہ ہے، نیکی ان لوگوں کی ہے کہ جو مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو مال دے. والیتاما، یتیموں کو مال دے. والیتاما، یتیموں کو. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر فرمایا، یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، چھوٹا ہے، اور اس کا باپ کمانے والا نہیں، وہ فوت ہو گیا ہے، اور وہ ابھی بالغ ہو کر کے کمانے کی عمر کو نہیں پہنچا ہے. ابھی ایک آدمی کما رہا ہے، اگر اس کا باپ مر گیا تو وہ یتیم نہیں ہے. یتیم وہ ہے جو چھوٹے بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اور ان کا باپ کمانے والا نہیں بلکہ وہ فوت ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. محدث عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف کتاب الطلاق کے اندر بیان فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد الحلم، بالغ ہونے کے بعد پھر آدمی یتیم نہیں رہتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے وہ یتیم ہے. اور ایسے یتیموں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ اصل میں نیکی ہے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے اوپر بھی. مسکینوں کے اوپر، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو کماتا تو ہے، پوری کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کمائی اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بس نہیں ہو رہا ہے. یعنی ضروریات زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، اس کی پوری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے. ایسے مسکین ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو دروازے دروازے مانگتا پھرتا ہے. 2 کھجور دے دیا، دروازے سے چلا گیا، 2 لقمہ دے دیا، دروازے سے چل گیا، وہ مسکین نہیں، وہ تو فقیر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو پیسہ ہو وہ اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ ہو، اور اس کا معاملہ ایسا ہو کہ اس کو ضرورت ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے، تاکہ اس کو صدقہ دے. یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت بھی ہے اور وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں پھرتا ہے. سامعین اکرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فہم و فراست والے مومنین ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ان کی نشانی سے پہچان لیتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ مسکین ہے. ایسے مسکینوں کو وہ تلاش کر کے خود جو ان کا حق ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ والمساکین، مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو دیتے ہیں. وابن السبیل، اور جو مسافر ہوتے ہیں. اب ایک مسافر ہے جو رستے کے لیے نکلا، اپنے مقام پہ پہنچا، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ گم گیا یا ختم ہو گیا، اب اس کو واپس اپنے مقام پہ جانا ہے، تو ایسے مسکینوں کو دینا بھی یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے.
خاص طور سے اگر کوئی آدمی نیکی کے کام کے لیے سفر کر رہا ہے، نیکی کے کام کے لیے اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے آمد و رفت کے اخراجات کو پورا کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جبکہ علی ابن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مہمان جو آپ کے گھر میں آتا ہے وہ بھی مسافر ہے، اس کے پیچھے بھی خرچ کرنا چاہیے، اور بہت سارے مفسرین نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ تو یہاں پر وابن سبیل سے مراد یہ سب لوگ ہیں۔ سامعین کرام، آگے اللہ نے فرمایا والسائلین، اور نیکی یہ بھی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، آپ اس کو دیجئے۔ دیکھیے سائلین کا لفظ آیا جو میں نے بتلایا آپ کو، سائلین۔ ابھی ہم نے سنا ہے بہت سارے احباب سے جو ذرا سا اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، علم کی پوری جانکاری نہیں ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں فلاں کو مت دینا، ارے انہوں عادت بنا لی مانگنے کی، جب دیکھو ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلایا، کیوں پھیلایا، کاہے پھیلایا، اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جو آدمی بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقے کے دروازے کو کھول دے گا۔ یہ اللہ نے فرما دیا ہے، رسول نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ کر کے بتلایا ہے کہ جو آپ سے مانگے ہاتھ پھیلائے، آپ اس کو دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اس لیے کہا والسائلین، مانگنے والوں کو بھی دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وفی الرقاب، اور اگر غلام ہے تو غلام کو آزاد کیا جائے۔ آج تو غلام کا چلن نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان جو ایسے ہی چپکے کیسوں میں پھنس گئے ہوئے ہیں، ایسے مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے بھی پیسے کو خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، دیکھیے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی اس کی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا، نماز کو قائم کیے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ نماز کو قائم کرنے والا ہی اصل میں نیکی کرنے والا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، پانچوں وقت کی نماز کو وقت پہ مسجد میں آ کر کے پورے خشوع خضوع اطمینان کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا، یہ اصل ہے نماز کو قائم کرنا۔ ابھی فجر کا وقت ہوا ہے، بہت سارے احباب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اور 7 بجے گا اٹھ کر کے وہ نماز پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ ہرگز نہیں نماز پڑھا اس آدمی نے، کیونکہ اس آدمی نے اپنی ایک فطرت بنا لی ہے، ایک چال بنا لیا ہے کہ فجر کی نماز میں تو اٹھیں گے نہیں، اور جب صبح سورج نکل جائے گا اس کے بعد اٹھ کر کے نماز پڑھ لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر لیا۔ اس نے اللہ کا حق ہرگز ادا نہیں کیا، اس نے نمازوں کو قائم نہیں کیا، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اقام الصلاۃ، نیکی اس کی ہے جو نمازوں کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اصل میں نیکی اس آدمی کی ہے جو ان تمام باتوں کو پورا کرتے ہوئے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی چیز کا وعدہ کر لے تو وعدے کو ہر حال میں پورا کرے۔ یہ جو وعدہ توڑنے کی جو صفت ہے نا، یہ ایمان والوں کی نہیں ہے، یہ منافقوں کی ہے، جس کے دلوں میں نفاق ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق رچتا بستا ہے، وہی وعدے کو توڑنے والے ہوتے ہیں، وگرنہ ایمان والے، نیکیوں کو انجام دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر ہمیشہ سرگرم اور سرگرداں رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں جس میں منافقوں کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب المظالم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی چند علامتیں ہیں، ایک میں 3 علامت، ایک میں 4 علامت۔ کیا ہے؟ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلافی کرے گا، جب کسی چیز کی امانت اس کو دی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالی گفتے کی بات کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یعنی منافقوں کی یہ نشانی ہے کہ
کہ جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدے کو اس طرح سے پورا کیا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان غزوہ بدر کے لیے نکلے، جنگ میں شامل ہوں گے. راستے میں کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا. بڑی بات چیت کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے، لیکن ایک ہی شرط پر چھوڑیں گے کہ بدر کے میدان میں تم لوگوں کو نہیں حاضر ہونا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑنا ہے. ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، وعدہ پورا ہو گیا. نکل گئے یہ دونوں صحابی اور سیدھے چلے گئے بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے پورا ماجرا سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 تھے صحابہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ یمان ابو حسین. یہ دونوں جب پوری بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تم نے کافروں سے وعدہ کر لیا ہے اب یہیں سے لوٹ جاؤ، اب ہمارے ساتھ تم کو شامل نہیں ہونا ہے. یہ ہے وعدہ، یہ ہے وعدہ جس کو پورا کرنا چاہیے ایک مومن ہونے کے ناطے. محترم سامعین اکرام، وعدے کی پابندی کے بارے میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا، حدیبیہ میں پہنچے عمرہ کرنے کی غرض سے تو کافروں نے روک لیا. صلح حدیبیہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، کمپرمائز ہوا، ایگریمنٹ لکھا گیا، معاہدہ لکھا گیا جس میں کیا لکھا گیا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے مسلمان، اس سال واپس جائیں گے، نیکسٹ ایئر آ کر کے عمرہ کریں گے. نیکسٹ ایئر پورے صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے. مکہ والوں نے کہا کہ یہ ہمارے اتنے بڑے دشمن، ہم ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے عمرہ کرتا ہوا دیکھیں گے. سارے کے سارے مکہ خالی کر کے اوپر چلے گئے، سارے کے سارے مکہ خالی کر دیے اور چلے گئے پہاڑوں پہ. مسلمان آرام سے آئے، آ کر کے عمرہ کر کے پھر خاموشی سے نکل گئے. وعدہ تھا، اگر دوسرا ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً پورے مکہ پر قبضہ کر لیتا، کیونکہ بات ایسے ہی چل رہی تھی. فوراً پورے مکے پر قبضہ کرتا. لیکن وعدے کی پاسداری کہ وعدہ یہی ہوا ہے کہ آنا ہے، عمرہ کر کے جانا ہے. یہ لوگ عمرہ کر کے چلے گئے اور مکہ والے جو مشرکین ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آپ کو چھوڑیں گے، انہوں نے عمرہ کروایا. ہم مسلمانوں میں کیا ہے؟ تو مسلمانوں کو یہ سب باتیں سمجھنا ہے کہ جب کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدے کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. نیکی اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو ہر حال میں پورا کیجیے. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں. نیکی کیا ہے؟ صبر کرنا. ایمان والے ان کی نیکی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں. کب صبر کرتے ہیں؟ اگر تنگی ہو، بھوک ہو، پریشانی ہو، مال کی کمی ہو، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہو، اس وقت صبر کرتے ہیں. بیماری ہو، بیماری میں پریشانی ہو، اس وقت صبر کرتے ہیں. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں جب جہاد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت صبر کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. بأسا کا مطلب بھوک کی تنگی، ضراء کا مطلب جسم کی بیماری کی پریشانی، اور وحین البأس کا مطلب میدان کارزار میں جب اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں اس وقت وہ صبر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا اولئک الذین صدقوا. ان تمام باتوں کو ان کنڈیشن کے ساتھ جو لوگ پورا کرتے ہیں دراصل یہی لوگ سچے ہیں، دوسرے لوگ سچے نہیں ہیں. گویا کہ یہ آیت کریمہ اور اس میں جتنی باتیں ہیں سب کسوٹی ہے کہ ہم دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں یا نہیں، واقعی ہم سچے ہیں یا نہیں، واقعی ہم پرہیزگار ہیں یا نہیں، واقعی ہم اللہ کی ایمان والے بندے ہیں یا نہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا. یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون. اور دراصل میں یہی لوگ تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں. محترم سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس پر خوب غور کیا جائے، پھر دوبارہ غور کیا جائے، پھر بعد میں سنا جائے، پھر اس کے اوپر غور کیا جائے اور اپنے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ڈیمیرٹ ہے، جو بھی فالٹ ہے، اس کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا سچا مومن بندہ بننے کی کوشش کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.